بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج سے کئی صدیوں پہلے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی۔ وہ بوڑھی عورت انتہائی غریب۔ اس بوڑھی عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کون ہے، یہ کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ وہ ایک گاؤں کے اندر ہجرت کر کے آئی تھی اور خود کو خانہ بدوش بتاتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس سے کئی بار پوچھا، بوڑھی اماں آپ کا شوہر کہاں گیا؟ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ اکیلی اس گاؤں میں کئی برسوں سے رہ رہی ہیں اور آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کئی دن فاقوں میں گزارتی ہیں۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے بچے نے اس دنیا میں ایک قدم رکھا۔ چونکہ اس دنیا میں اس بوڑھی عورت کا اور کوئی نہیں تھا، اس بوڑھی عورت نے اپنے پڑوس میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنے بچے سے زیادہ پیار کیا اور اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کے بچے کے ساتھ محبت کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے اور کچھ لوگ کہتے، اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا رہا۔ بچہ 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ اس نے اس گاؤں میں آنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے گاؤں والوں کی مدد سے بنائے تھے۔ ان 2 کمروں میں وہ بوڑھی عورت ایک کمرے کے اندر رہتی اور ایک کمرے کو ہر وقت تالا لگا کر رکھتی۔ جب بچہ 7 سال کا ہوا تو اس نے بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان آپ مجھے اس کمرے کے اندر کیوں نہیں جانے دیتی؟ لیکن بوڑھی عورت اس بچے کو باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتی اور بہت دفعہ لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا کہ اماں جان آپ اس کمرے کو کیوں نہیں کھولتی اور کیوں تالا لگا کر رکھتی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ لیکن بوڑھی عورت نے کبھی اس کسی کو مطمئن نہ کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ لوگ حیران تھے اور وقت گزرتا رہا۔ جب وہ بچہ 12 سال کا ہوا تو اب بوڑھی عورت کا آخری وقت آ پہنچا۔ جب اس 12 سالہ بچے نے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ گاؤں والے اس کو دیکھ کر بڑے حیران تھے کہ اتنا بچہ تو اپنی سگی ماں سے بھی جدائی میں نہیں روتا، لیکن یہ دیکھو کتنا زیادہ رو رہا ہے۔ جب بوڑھی عورت اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، بیٹا میں نے تمہاری ساری زندگی اپنے ہی ہاتھوں میں پالا ہے، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، تجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں رکھا۔ آج مرتے وقت میں تم سے چھوٹی سی خواہش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس 12 سالہ بچے نے کہا، اماں جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر وقت بند رہتا ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت ایک چابی اپنے دوپٹے سے کھولتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا اس کو سنبھال کر رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم اس کو نہیں کھولو گے، تم نے اس تالے کی چابی کی مدد سے اس تالے کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا، حتیٰ کہ گاؤں کا کوئی مرد، خواتین یا بچے اس تالے کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کی حفاظت تم کرو گے۔ مجھ سے بھی یہ وعدہ کرو کہ ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد تم اس وقت کے اس سرزمین پر حکومت کرنے والے سلطان کے پاس جاؤ گے اور وقت کے سلطان کو کہنا کہ فلاں بوڑھی اماں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو یہ چابی دینا، اور اس سلطان سے کہنا بوڑھی اماں کی خواہش تھی اس کے مرنے کے 40 سال بعد اس کمرے کا آ کر تالا کھولے اور آگے جو ہوگا وہ خود سلطان دیکھ لے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ وہ بچہ کئی ماہ تک اپنی بوڑھی اماں سے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ وہ اس بوڑھی اماں کو بھلانے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا رہا۔ 17 سال کا ہو گیا تھا۔ اب آئے دن اس کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ آخر بوڑھی اماں نے اس کمرے میں ایسی کیا چیز چھپائی ہے کہ جس کو صرف وقت کا سلطان 40 سال بعد آ کر کھولے گا۔ وہ بڑا حیران اور پریشان ہوتا اور کئی بار تو اس نے اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب وہ اس کمرے کے قریب جاتا تو بوڑھی اماں سے کہا ہوا وعدہ یاد آتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ کئی دفعہ گاؤں کے سردار اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بہت اکسایا کہ بوڑھی اماں تو چلی گئی ہے، تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے، لہٰذا تم اس کمرے کا تالا کھول دو۔
پتہ تو چلے آخر اس بوڑھی اماں نے اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپایا ہے۔ لیکن اس نوجوان نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں کسی کو اس کمرے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس واقعے کو 39 سال گزر گئے تو اب اس نوجوان کا تجسس مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب 40 سال مکمل ہوں اور میں اپنی بوڑھی اماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں، تاکہ اس راز سے پردہ اٹھے کہ آخر اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپا ہے۔ گاؤں والوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ 40 سال گزر گئے لیکن اس کمرے کو کسی نے کھولا تک نہیں۔ حالانکہ کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اس نوجوان کو اکسایا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور 40 سال تک اس کمرے کے دروازے کو نہ کھولا گیا۔ جب 40 سال ہونے میں کچھ دن باقی رہ گئے تو اب اس آدمی نے کہ اس کی عمر 52 سال ہو چکی تھی، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت مصر کی سلطنت پر سلطان صلاح الدین ایوبی تخت نشین ہو چکے تھے۔ چند دنوں کے بعد اس کی تیاری مکمل ہو گئی اور اس نے اپنی آرام دہ سواری پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کے محل سے لے کر اس گاؤں تک تقریباً مسلسل 4 دن اور اگر راستے میں پڑاؤ کیا جائے تو 6 سے 7 دن کا سفر تھا۔ اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر مجھے سپاہیوں نے سلطان سے ملنے نہیں دیا تو بوڑھی اماں کی خواہش کا کیا ہوگا۔ بوڑھی اماں کی خواہش تو پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کی دل کی دھڑکن بڑھتی ہوئی تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے قریب پہنچا تو اب اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی، لیکن جب وہ سلطان کے محل کے قریب پہنچا تو ہر آنے والے غریب خاص و عام کو سلطان کے دربار میں آنے کی کھلی اجازت تھی اور لوگ آ رہے تھے تو اس کے دل کو بہت سکون ملا کہ اب میں سلطان تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک طرف باندھا اور چابی سنبھالی اور چابی سنبھالنے کے بعد سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان لوگوں کے مسائل سن رہے اور ان کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ حضور کس طرح ایک بوڑھی اماں نے آج سے 40 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ چابی تم ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو دینا اور سلطان کو بتانا کہ بوڑھی اماں کی موت کے وقت یہ آخری خواہش تھی کہ ٹھیک 40 سال بعد اس کمرے کو کھولا جائے اور اس کمرے کو صرف وقت کا سلطان ہی کھولے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے کہا، سلطان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ سلطان ہر ایرے گیرے کی عجیب و غریب خواہش کو پورا کر سکے۔ تو یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں نے اس عجیب و غریب خواہش کا ذکر کیوں کیا؟ کیا اتنے میں اس دربار کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا جب اس نے اس عجیب و غریب خواہش کے بارے میں سنا تو وہ فوراً بول پڑا، حضور وہ اماں ہمیں کوئی دیوانی لگتی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی بولا، پھر حضور کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کمرے کے اندر خزانہ ہو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری اس کے پاس خزانہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، چاہے اس کے اندر خزانہ ہو یا نہ ہو، اس بوڑھی عورت کی یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ جب اس 52 سالہ آدمی نے سلطان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بڑا خوش ہوا اور چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اور جب سلطان اس گاؤں کے اندر پہنچے تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، وقت کا اتنی بڑی سلطنت اور سلطان ایک عام سی بڑھیا کی عجیب و غریب خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ حتیٰ کہ سلطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اپنے نبی کا سچا عاشق رسول ہے، جو کہ اپنے آخری نبی کی امت سے بہت پیار کرتا تھا۔ سلطان کا اس گاؤں کے سردار نے بھرپور استقبال کیا اور سلطان کی مہمان نوازی کے چند دنوں بعد اس بوڑھی عورت کے آخری خواہش کے مطابق 40 سال مکمل ہو گئے۔ اب سلطان نے اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سلطان کے ساتھ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ ارد گرد کی بستیوں والے بھی موجود تھے، کیونکہ یہ بات بڑی تجسس والی تھی کہ جس کمرے کو 40 سال بعد کھولا جا رہا ہے آخر اس کے اندر ہے کیا۔ سلطان کے خاص سپاہی بھی سلطان کے ساتھ تھے۔ جب سلطان اس بوڑھی عورت کے کمرے کے قریب پہنچے تو دیکھ کر سلطان بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ کمرہ آج سے 40 سال پہلے بند تھا۔ دیکھو وہ کمرہ ویسے کا ویسا تھا، اس کے دروازے پر کوئی نشان نہیں تھا، کوئی خراش نہیں تھی، حتیٰ کہ نہ تو اس پر گرمی نے اثر کیا اور نہ کبھی بارش نے۔ سلطان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہے، کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ سلطان نے آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں اور کہا، میرے
کریم رب قیامت والے دن بوڑھی اماں گواہی دے گی کہ سلطان اتنا لمبا سفر کر کے ایک بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کرنے آیا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان نے تالا کھولا، اور تالا کھولنے کے بعد جب اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان نے اس کمرے کے اندر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کو گالیاں دینے لگے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ عورت دیوانی تھی، لیکن جب سلطان کے چہرے پر غصہ دیکھا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ سلطان کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کمرے کے ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن اس کمرے کے اندر نہ تو کوئی الماری تھی اور نہ ہی ایسی کوئی چیز جس میں کچھ رکھا جا سکے۔ لیکن سلطان جانتے تھے کہ بوڑھی اماں اتنی بڑی خواہش کر گئی ہے تو اس کے پیچھے ضرور وجہ ہوگی۔ سلطان اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مارنے لگے۔ ہاتھ مارتے مارتے سلطان کو ایسا لگا کہ جس طرح سلطان کی دھڑکن بڑھ گئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کلہاڑا لے کر آؤ۔ سپاہی کلہاڑا لے کر آئے تو سلطان نے حکم دیا کہ اس جگہ سے دیوار کو کاٹا جائے۔ کاٹنا شروع کیا تو بہت سارے گاؤں والے حیران تھے کہ سلطان اس دیوار کو کیوں کاٹنا چاہتا ہے۔ جب تھوڑی سی دیوار کاٹی گئی تو اس دیوار کے اندر سے ایک لکڑی کا بنا ہوا ایک دروازہ کھل گیا، اور وہ دروازہ بالکل نیچے کی طرف کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران رہ گئے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ شمع جلا کر لاؤ۔ جب شمع جلا کر لائی گئی تو اس دروازے کے نیچے سلطان نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ چند بہادر سپاہی بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کے سپاہیوں نے اس کمرے کے اندر سامان نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا۔ اس کمرے کے اندر سامان ختم نہ ہوا۔ سامان کیا تھا کہ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران رہ گئے۔ اس کمرے کے نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ سونے کے صندوق، قیمتی ہتھیار اور سلطان کے لیے بہت ہی قیمتی نقشے، جن کے ذریعے سلطان نے بعد میں بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا تھا، اور بہت ساری سرنگوں کے راز جن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بارود بھرے گئے تھے، وہ سارے راز موجود تھے۔ لیکن اب سارا سامان باہر نکال کر لایا گیا۔ تو جب سلطان نے صندوق کھولے تو ان کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران رہ گئے کہ جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری، آخر وہ بوڑھی عورت اتنا سارا سامان کہاں سے لائی، اس کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا، اور سب حیران تھے۔ اس نے اس وقت کے سلطان کو یہ سب کچھ کیوں نہ دیا، اور وہ کیسے جانتی تھی کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ یہ دیکھ کر سلطان حیرت کے مارے سوچ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جو کہ باقی صندوقوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک کتاب پڑی تھی۔ اس کتاب کو کھول کر سلطان نے پڑھا تو سلطان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا وہ بوڑھی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے۔ پھر اس نے آگے مزید لکھا تھا، حضور میں جانتی ہوں کہ آج سے تقریباً 40 سال بعد اس سلطنت پر ایسے حکمران کی حکمرانی ہوگی جو اپنی رعایا کا در سمجھتا ہوگا، جو اپنے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس سلطان کے نصیب میں بہت ساری فتوحات لکھی ہوں گی۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت سلطان کو ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور میرے بابا بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا، اور یہ سارا سامان ایک دفعہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا کے سپاہیوں نے اس وقت کے سلطان سے بہت کچھ چھینا تھا۔ جب میں نے اپنے بابا کو مسلمان سپاہیوں کو اس طرح قتل کرتے ہوئے اور سامان چھینتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے بابا کے کچھ سپاہی میرے وفادار تھے، میں نے ان کی مدد سے اپنا محل چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ حضور، میں نے اسلام کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اور ساری زندگی میں نے کبھی کسی پر یہ راز عیاں نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں، بلکہ میں ایک بادشاہ کی شہزادی ہوں۔ اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم مرد کی طرف دیکھا نہیں۔ میں نے اپنے اسلام کی خاطر اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی۔ یہ سن کر سلطان نے قسم کھائی تھی کہ جس فتوحات کا شہزادی نے ذکر کیا ہے، اگر میں اپنی زندگی میں فتوحات حاصل نہ کر سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ اور اب گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت ایک شہزادی ہے۔ 40 سال بعد اور گاؤں والے ابھی تک اس حیرت میں تھے کہ ان کے درمیان ایک شہزادی تھی، اور جو بہت ہی غربت کی زندگی گزارتی رہی، اور یہ کوئی عام بوڑھی عورت نہیں تھی جس کو ہم نے
بہت سی باتیں سنائیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے دین کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتا ہے اور تبھی ان کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔